دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو اعتدال میں رکھا ہے، ہر چیز کو اعتدال میں رکھا ہے۔ جب آپ اس اعتدال کو توڑیں گے تو پرابلم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہر کا پانی جب تک وہ کناروں میں چلتا رہتا ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور جس دن نہر کا پانی کناروں سے باہر آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سیلاب آ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے جسم کو جتنے پرسنٹ کاربوہائیڈریٹ چاہیے 70% اس کو اتنا ہی لو، 20% پروٹین چاہیے اس کو پروٹین کو اتنا لو، فیٹ 10% چاہیے وہ لو، وائٹامنز، منرلز، الیکٹرولائٹس، یہ جو آپ کے منرلز ہیں جس میں کیلشیم ہے، جب آپ ان چیزوں کو جو ہڈیوں کو سٹرونگ کرتے ہیں وہ چیزیں زیادہ لینی شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جب چیزیں گروتھ کر رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ فائدہ دیتی ہیں، اس وقت دودھ بھی فائدہ دیتا ہے، اس وقت گوشت بھی فائدہ دیتا ہے، اور جب انسان مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کو پھر وہ چیزیں کھانی چاہیے جو اس کو طاقت دیں، پھر ان چیزوں کو کم کر دینا چاہیے۔ جتنی چیزیں آپ کی ہڈیوں کو طاقت دیتی ہیں ان چیزوں کو کم کر دو، ان چیزوں کو جس میں کیلشیم زیادہ ہے ان چیزوں کو کم کر دیں گے تو میرے محترم بھائیوں یہ جو آپ کی ہڈیاں ہیں وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، اور جو انرجی آپ کے پاس ہے اس کو کنزیوم کرو، اے سی کا استعمال یہ ختم کرو، اور اپنے آپ کو واک کراؤ، ایکسرسائز کرو، تاکہ آپ کا جسم بڑے نہیں بلکہ آپ کی باڈی میں جو انرجی ہے وہ ڈپلیٹ کرے۔ تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا پرابلم 100% ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بھائی نے سوال پوچھا بیٹھے بیٹھے پاؤں سو جانے، ٹانگیں سو جانے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ کی باڈی میں گیس کا بننا۔ جب آپ کا کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا، آپ کا کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا، جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تو کھانا کبھی گیس بناتا ہے، کبھی تیزابیت بناتا ہے، کبھی قبض بناتا ہے، کبھی پخانہ سخت ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا سٹول نرم ہو جاتا ہے، اور کبھی سکینڈی سٹول ہو جاتا ہے۔ جب کھانا ہضم ہی نہیں ہوا کیا طاقت ہوگی؟ تو جب طاقت ہی نہیں ہوگی تو کبھی آپ کے ہاتھ سوئیں گے، ادھر ہاتھ رکھو گے یہ سو گیا، ادھر ٹانگ رکھو گے یہ سو گیا، جس پہلو پہ بیٹھو گے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے اپنا کھانے کا طریقہ ٹھیک کرو، اپنا کھانے کا، دوائی نہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز کی کیا ہے سر؟ بیماری ہے فطرت کو چھوڑنا۔ میرے محترم بھائیوں، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ علاج ہے۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، شام کا کھانا 10%۔ ہمارے ہاں بیماری کیا ہے؟ لوگ صبح کا کھانا کھاتے ہی نہیں اور رات کا کھانا چھوڑتے ہی۔ سر پوری دنیا میں کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا، کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا، اور سب سے اچھا کھانا ہم کب کھاتے ہیں؟ جو کھانا مغرب کے بعد کھاؤ گے یہ گیس بنائے گا، یہ تیزابیت بنائے گا، یہ یورک ایسڈ کو بڑھائے گا، یہ آپ کو قبض دے گا، یہ پیٹ خراب کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ سر یہ کھانا ہضم ہونا ہی نہیں، اور جب یہ ہضم نہیں ہوگا تو صبح کو بھوک نہیں لگے گی۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ ہمیں تو صبح کو کھانے کو دل چاہتا ہی نہیں۔ ابے کیسے چاہے گا دل؟ بھائی جان کیسے چاہے گا جب رات کا کھانا میدے میں پڑا ہوا وہ گیس بنا بنا کے آپ کے جسم کو بھر رہا ہے تو دل کہاں کرے گا؟ اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر ہمیں تو گیس بھی نہیں ہوتی، ہمیں تو قبض بھی نہیں ہوتی، ہمیں تو تیزابیت بھی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جن کی عمر 33 سال سے نیچے ہوتی ہے ان کی جوانی لڑ رہی ہوتی ہے۔ ان کی کون لڑ رہی ہوتی ہے؟ ان کا امیون سسٹم اتنا بوسٹ اپ ہوتا ہے، ان کے اندر جوانی ہے۔ پتہ تو لگے گا 40 سال تو بعد جی تو جوانی نہیں ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ یقین جانو آپ ایک لقمے کو 32 بار چبانا شروع کر دو، آپ کی گیس ختم ہو جائے گی، آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ جو کھانا 32 بار چبایا ہوگا وہ منہ میں کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔
ماشاءاللہ میں نے نا ایک کتاب لکھی ہے، باہر پڑھی ہوئی ہے، نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت آسان علاج ہے، لمبا سجدہ کرو. آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں، اینک اتارنا چاہتے ہو، آنکھوں میں دو دو نظر آ رہے ہیں، دھندلا نظر آ رہا ہے، سفید موتی ہے، کالا موتی ہے. میرے محترم بھائیوں، واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ شاہد ہے. میں کشمیر میں جمعہ پڑھانے گیا، مجھے ایک شخص ملے، بزرگ تھے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا نسخہ 4 مہینے، ایک بزرگ ملے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ نسخہ 8 مہینے استعمال کیا. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹروں نے مجھے کہا تھا سفید موتی ہے، اس کا علاج کرو نہیں تو آنکھ ضائع ہو جائے گی. کہتے ہیں میں نے آپ کا یہ علاج کیا، 3 کام ہے، اور الحمدللہ آج میری اپنی نظر یہ جوان لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. علاج کیا ہے؟ 3 کام. سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کرو. میری کتاب ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے بتایا کہ جو لمبا سجدہ کرتا ہے 80 بیماریوں کا علاج ہے. جب لمبا سجدہ کرو گے سارا خون کہاں آئے گا؟ چہرے پہ. دوسرے نمبر پہ رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو. کیلے کے ساتھ. اپنا ٹوتھ پیسٹ بند کرو. آنکھیں خراب ہوتی ہیں ٹوتھ پیسٹ سے. یہ جو آپ مزے مزے سے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہو، یہ آنکھیں خراب کرتا ہے. اچھا صرف آنکھیں خراب نہیں کرتا، یہ بالوں کو بھی جھاڑتا ہے، یہ یادداشت بھی ختم کرتا ہے. ٹوتھ پیسٹ بند کر کے کیلا لو 2 انچ کا، اس کو نرم کرو، میش کرو، برش کے اوپر لگاؤ. یقین مانو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے. جتنے لوگ کہتے ہیں دانتوں میں ٹھنڈا لگتا ہے، گرم لگتا ہے، خون آتا ہے، پائوریا ہے، دانت صاف نہیں ہوتے، بدبو آتی ہے، دانت چمکدار نہیں ہوتے، صرف کیلے کے ساتھ رات کو دانت صاف کرو. 5 ٹائم مسواک کرو، رات کو سونے سے پہلے کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو. صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے تھوک لو، کاجل کی طرح، سرمے کی طرح، ادھر بھی ڈالو ادھر بھی ڈالو. اپنا تھوک اپنی آنکھ میں ڈالو کولی کیے بنا 21 مرتبہ. 25 سے 30 دن کرو اور دیکھو آپ کی آنکھ کی نظر واپس آتی ہے کہ نہیں آتی. ماشاءاللہ. میرے محترم بھائیوں، پیشاب کے بعد پیشاب کی بار بار حاجت، پیشاب کر کے آئے پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے پھر حاجت ہو گئی، پھر کر کے آئے پھر حاجت ہو گئی. آپ کا جو یورینری بلیڈر ہے، جو مثانہ ہے، وہ پورا ایمٹی نہیں ہوتا، پورا خالی نہیں ہوتا. اس کے بے شمار وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ سیٹ والے کموڈ چھوڑو، اس کو چھوڑو. جب آپ ایسے بیٹھ کے کرو گے، آپ کا بلیڈر جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ پورا پیشاب جانا ہی نہیں. آپ زمین پہ بیٹھو. پیشاب کرنے کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا. پیروں پہ بیٹھو، یہ WC جو ہے اس پہ بیٹھو، اپنی ایک ایڑی اٹھا لو، اپنے ہاتھوں کو یوں رکھ لو. اچھا یہ دیکھو، جب آپ یوں بیٹھو گے، جب آپ یوں بیٹھے اور اس کو یوں اٹھا لیا تو آٹومیٹکلی آپ کا بلیڈر ایسے ٹیڑھا ہو گیا. یہ جو بیلی ہے، یہ جو پیٹ ہے، اس پہ آپ کے تھائی کا پریشر آیا، پیشاب خود بخود باہر آ جائے گا. اچھا جن کو قبض ہے ان کی قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو پیشاب ایسے کرو، پہلی بات. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے کر کے دیکھا پھر بھی پرابلم ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اس کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہے. جس کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہے، یا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے PSA، بعض لوگوں کا PSA بڑھ جاتا ہے، ان کو بھی پیشاب بار بار آتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، ان کو بھی پیشاب بار بار آتا ہے. تو جن کو شوگر ہے وہ پہلے شوگر کا علاج کرائیں، اور جن کو پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہے وہ ایک دوائی بنائیں. دوائی نبیز ہے، نبیز. اور الحمدللہ کئی مثالیں ہیں میرے پاس نبیز کی. نبیز کسے کہتے ہیں؟ 1 گلاس پانی لو، اس میں 10 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، آدھی چائے کی چمچ کشمش، آدھی چائے کی چمچ سفید تل، آدھی چائے کی چمچ خشخاش، آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز. اس کو بھگو کے رکھ دو، ساری رات اس کو بھگا رہنے دو. صبح اس میں 1 گلاس پانی ڈالو، بادام کا چھلکا اتارو، کھجور کی گوٹی نکالو، اسی پانی میں اس کو گرائنڈ کر لو. 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، کھانا کھانے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد یہ پانی پیو. جو بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، بچے نہیں جو بڑے بھی بستر پہ پیشاب کرتے ہیں،
واللہ بہترین علاج ہے. اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اس میں سے کھجوریں کم کر دے، بہترین علاج ہے. اور کوئی بھائی کہاں پہ فنگس؟ میرے محترم بھائیوں، جتنے لوگوں کو خارش ہوتی ہے، سب سے پہلی بات الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان. صفائی ایمان کے لیے شرط ہے اور صفائی آدھا ایمان ہے. صفائی کرو. ہمارے ہاں صفائی نہیں ہے، نہ بدن کی، نہ جسم کی، نہ دماغ کی. تو سب سے پہلا کام صفائی کرو. دوسری بات میرے محترم بھائیوں، سمپل نہانے کے بعد تیل لگاؤ، زیتون کا تیل لگاؤ، اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ بھی، زیتون پیو بھی، اور زیتون کے تیل کی مالش کرو، کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کو زیتون کا تیل لگانے سے فرق نہیں پڑا تو برابر مقدار میں کیلا اور ناریل کا تیل مکس کر لو. ابھی میں کراچی میں تھا تو عصر کے ٹائم لڑکے نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر صاحب بڑی خارش ہو رہی ہے پرائیویٹ پارٹس میں اور بڑی الرجی ہے، خارش کر کر کے جگہ سرخ ہو جاتی ہے. میں نے اسے کہا ناریل کا تیل اور کیلا لگاؤ. میرا یقین مانیے عصر کے ٹائم اس نے لگایا، عشاء کے وقت اس نے مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کیا زبردست نسخہ ہے، مجھے بہت سکون مل گیا. کیلا اور ناریل کا تیل مکس کر کے وہ لگائیں. اس کے علاوہ ادرک، لہسن، پودینے، ناردانی کی چٹنی لیں اور سلاد کھائیں. سلاد جتنا خون صاف ہوگا اتنی پرابلم صاف ہو جائیں گی. اور کسی بھائی کا کوئی سوال؟ مثانے کی گرمی. اچھا میرے محترم بھائیوں، یہ جتنی گرمی ہے، کسی کو جگر کی ہے، کسی کو معدے کی ہے، کسی کو مثانے کی ہے، یہ ایک ہی بیماری ہے. یہ ساری حکیم لوگوں نے جگر کی گرمی علیحدہ رکھی ہے، پتے کی علیحدہ رکھی ہے، مثانے کی علیحدہ رکھی ہے، معدے کی علیحدہ رکھی ہے. میرے محترم بھائیوں، جس کے اندر ایسڈ بڑھے گا، تذابیت جس کے اندر ہوگی، میرے محترم بھائیوں تذابیت سے بچنا چاہتے ہو ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. اس سے کیا ہوگا میرے محترم بھائی؟ جب ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے تو آپ کا یہ جو سلیوری گلینڈ ہے نا، یہ سلائیوا بنائے گا. یہ جو منہ کا تھوک ہے نا، یہ گرمی کا سب سے بہترین علاج ہے. کیا علاج ہے آپ کے منہ کا؟ جب آپ 32 بار چباؤ گے تو کتنے قطرے یہاں سے سلائیوا سے آئیں گے؟ چبانے کے پیچھے مقصد یہ تھا آپ کا سلائیوا زیادہ بنے. اور یہ جو ادرک، لہسن، پودینے، ناردانی کی چٹنی آپ کھاتے ہیں، یہ اسی سلائیوا کو زیادہ کرتی ہے. تو گرمی کا بہترین علاج ہے. ایک لقمے کو کتنا چبائیں گے؟ 32 بار. اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں بہترین علاج کدو، لوکی، اس کا رس نکالو. اس کا یہ جتنے لوگوں کے جگر میں گرمی، مثانے میں گرمی، معدے میں گرمی، گرمی، لوکی کا جیسے گاجر کا رس نکالتے ہیں ایسے رس نکالو. سبز دھنیا، پودینہ رگڑ کے آدھا گلاس لوکی کا رس، 1 چائے کا چمچ سبز دھنیا، پودینہ رگڑا ہوا، یہ ملا کے یہ 1 گلاس صبح پیو، دوپہر پیو، شام پیو. اس کے علاوہ جتنی گرمی ہے امبلی اور آلو بخارے کا پانی پیو، بہترین علاج. گنے کا رس بہترین علاج. ناریل کا پانی بہترین علاج. سیب اور چقندر کا رس بہترین علاج. آپ کی کچی لسی بہترین علاج. آپ کی چاٹی کی لسی بہترین علاج. دہی کی لسی نہیں، دہی کی لسی نہیں، چاٹی کی لسی، کچی لسی، یہ بہترین علاج ہے. ڈاکٹر صاحب میری بیوی کے گلے کا مسئلہ ہے، گدود کھلے ہوئے ہیں، ہلدی بھی لگائی، سانس رکتا ہے، بازو والی جگہ سخت ہو جاتی ہے، ناف ڈھلی ہوئی ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، ناف اور دل بہت تیز دھڑکتا ہے. میرے محترم بھائیوں، جس کو ٹانسلز کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے ٹھنڈا پانی چھوڑو. سب سے پہلے اس کو سمجھو، باڈی کا ٹیمپریچر ہے 37 سیلسیس. پانی آپ لے کے آئے چل، اور جیسے ہی وہ اندر جائے گا تو کیا پانی باڈی کے ٹیمپریچر پہ آ جائے گا؟
یا وہ سیدھا جا کے گلے کو پڑے گا؟ کس کو پڑے گا؟ یہ جو میں طریقہ بتاتا ہوں نا، پانی کو چوس چوس کے پینا. اچھا جو بندہ پانی ایسے پیے گا، بتاؤ اس کے گلے کو پانی لگے گا؟ جب آپ چوس چوس کے پیو گے تو چوسنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، پانی کا ٹیمپریچر بدل جائے گا. پانی کا تو سب سے پہلے ٹھنڈا پانی چھوڑو، اس کے بعد کھٹی چیزیں چھوڑو، اس کے بعد تیل والی چیزیں چھوڑو. اچھا ماشاءاللہ یہ تو ہم چھوڑتے ہی نہیں، یہ تو ہم پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہوتا، ہلدی بھی لگائیے. تو اچھا ہلدی لگاؤ تو کیا کرے گا؟ غرارے کرو. ہلدی، اجوائن اور نمک، اس کے غرارے کرو. اور ہلدی دال چینی والا دودھ پیو، جس کا بہترین علاج ہے. لمبا سجدہ کرو. جتنے لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہے، ایک بڑا چمچ سرسوں کا تیل لو، اپنی ناف میں قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ. پھر ایک قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ. یہ بہترین علاج ہے. اور کیا بہترین ہلدی لگاؤ. ٹانسلس کے لیے بہترین علاج ہلدی لگاؤ. ہلدی لگاؤ، ہلدی، اجوائن اور نمک، اس پانی سے غرارے کرو، بہترین علاج ہے. ناف میں تیل لگاؤ اور سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ. اپنا کوکنگ آئل بدل لو، خشکی ختم ہو جائے گی. اور کوئی بات نہیں، صرف سلاد کھلاؤ. ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی اور سلاد کھلاؤ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.